شروع پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ویڈیوز دکھانا چاہتے ہیں جس میں جب شیعہ ماتم کرتے ہیں جلوس میں روڈ پر، تو جب اہل سنت کے ہمارے بھائی وہ ماتم شیعوں کا دیکھتے ہیں تو ان کو بڑا عجیب لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو یہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں، یہ ویڈیوز آپ دیکھیں۔ اس ویڈیوز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ لوگ اپنے منہ کے اوپر ماتم کر رہے ہیں، اپنے چہرے کے اوپر ماتم کر رہے ہیں۔ آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جب ہمارے اہل سنت کے بھائی جب یہ ایسے مناظر دیکھتے ہیں جلوسوں میں یا امام بارگاہوں میں جب وہ آتے ہیں تو ان کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یار یہ شیعہ جو ہے نا خود کو مارتے ہیں اپنے منہ کے اوپر، اپنے سینے کے اوپر، اور یہ بڑا ان کو عجیب لگتا ہے۔ تو اس کا جو جواب ہے نا وہ ہمارے پاس بھی ہے، لیکن اس کا جواب حسن العیاری صاحب نے بہت اچھا دیا ہے۔ تو یہ ویڈیوز بڑی اہم ہونے والی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ویڈیوز کو آپ دیکھیں اور شیئر بھی کریں تاکہ مومنین تک یہ بات جائے، ہمارے اہل سنت بھائیوں تک یہ ویڈیو پیغام جائے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں؟ آپ مجھے ذرا بتا، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں بتا سکتے لوگوں کو؟ بحمدی تعالیٰ میں بتا سکتا، بتا دیں کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں، بتاؤ۔ یہاں پہ آپ کے وہ خوشی میں ماتم کرتے ہیں یا غم میں؟ یا کم از کم اتنا بتاؤ، خوشی میں ماتم کرتے ہیں یا غم میں؟ اتنا بتاؤ۔ غم میں، ہاں تو غم میں دکھاؤ نا کہ امام حسین نے فرمایا۔ آپ مجھے بتاؤ، سوال کا جواب دے دو بھائی۔ شیعہ خوشی میں ماتم کرتے ہیں یا غم میں؟ غم میں آپ دکھائیے مجھے کہ امام حسین ایک لفظ میں بولو نا، خوشی میں ماتم کر رہے ہیں یا غم میں ماتم کر رہے ہیں؟ جواب دے دو بھائی، میں خاموش ہوں۔ غم، ہاں تو غم میں بھی دینا جائز نہیں۔ اور میں نے جواز کا نہیں پوچھا کہ جائز یا نہیں، میں نے پوچھا کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب نہیں دے رہا۔ سوال میں میرا جواب چھپا ہے۔ یہ سوال کا جواب نہیں دے رہا۔ ہاں، سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ لوگ یہاں آپ کی بات کو سن رہے ہیں، آپ کے جوابات کو سن رہے ہیں۔ اگر اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیا بات ہے، شیعہ کیوں ماتم کرتے ہیں، تو آپ اس کا جواب نہیں دے رہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ جواب نہیں دے رہے۔ یہاں پہ جتنے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، بڑا یہ خوبصورت بیوقوف جواب نہیں ہے ماتم یہ احمق کے نہیں حوالے ہے، سے۔ یہ پاگل نہیں ہے۔ آپ جب سوال کا جواب نہیں دیتے، ان کو بخوبی احساس ہوتا ہے کہ آپ اس سوال کو اوائڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ سے کتنی دفعہ میں نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں، غم میں ماتم کرتے ہیں یا خوشی میں ماتم کرتے ہیں؟ یہ نہیں بتا رہے، اب جواب دے دیجیے پلیز، آپ بتا دیجیے۔ اب آپ سوال کا جواب دے دیں، وہی میں فون کاٹ دوں گا۔ غم میں بھی نہیں کرنا جائز، غم میں ماتم کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ سوال کا جواب نہیں دے رہا۔ کہہ رہا میں نے آپ کا سوال فتویٰ مانگا کس طرح دیا جاتا ہے؟ آپ کے ٹیپ پہ دیا جاتا ہے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ ماتم جائز ہے یا نہیں ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا کہ کس لیے شیعہ ماتم کرتے ہیں؟ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ملعون لوگ جو ہے نا، ایسے لوگوں کے، ایسے احمق لوگوں کا، کہ یہ نہیں بتاتے بھائی دنیا کو معلوم ہے کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں۔ تم پہلے یہ پوچھو نا، بتاؤ کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں، شیعہ کس کے غم میں ماتم کرتے ہیں، شیعہ کیوں ماتم کر، وہ کون سی مصیبت ہے؟ شیعوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، انسان اس مصائب کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کون سی مصیبت ہے، وہ کس کی مصیبت ہے، وہ کیا چھوٹی مصیبت ہے، عظیم مصیبت ہے، وہ کیا مصیبت، وہ کس کا غم ہے؟ اگر یہ اس کو تم میرے سوال کا جواب دے دو نا کہ شیعہ کیوں ماتم کرتا ہے، پر یہ کبھی نہیں پوچھو گے کہ کیوں ماتم کرتے ہیں، کس مصیبت میں وہ ماتم کرتے ہیں، کس کے غم میں وہ روتے ہیں، کس کے غم میں وہ سینہ کوبی کرتے ہیں، نوحہ سرائی کرتے ہیں۔ تم اس کا جواب دے دو نا، پھر جواب تجھے مل جائے گا، پھر تجھے جواب مل جائے گا۔ لیکن تم وہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ تم منکر ہو، ان مصائب کا، تم ان مجرمین کے اولاد میں سے ہو جنہوں نے یہ مصائب اسلام پر اور قرآن پر اور وارث قرآن پر جنہوں نے یہ مسلط کیے ہیں مصائب، تم ان کے وارث ہیں، تم ان کے اولاد میں سے، تم ان کی نسل میں سے ہو، تبھی تو تم تو نہیں کہتے کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں۔ وہ اس کا جواب نہیں دے رہے نا، کیوں جرم کا کیوں ذکر نہیں کرتے؟ جرم کا، مصیبت کا ذکر کون نہیں کرتا بھائی؟ وہ کرتا ہے جو مجرم خود مجرم ہوتا ہے۔ اللہ اگر تم ان کے نسل سے نہ ہوتے تو تم کہہ دیتے کہ شیعہ اس لیے ماتم کرتے ہیں
کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ ظلم ہوا ہے جو دنیا کی تاریخ میں کسی خاندان پہ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, میں ان مصائب کو اب نہیں ذکر کرتا, اور نہ میں کبھی ذکر کر سکتا ہوں, اور نہ کبھی میرے میں اتنی جرأت ہے, اور نہ میں کبھی تحمل میں تھاب نہیں ہے. میں صرف نام لیتا ہوں, میں صرف نام لیے بغیر مجھے یاد آ جاتا ہے تو میں دل یہی کرتا ہوں کہ میں کہیں سر رکھ کے چیخ ماروں, چیخ ماروں. یہ ذلیل لوگ آتے ہیں کیوں ماتم کرتے ہیں؟ تمہارے اسلاف نے جو کیا نا شیعہ اس لیے ماتم کرتے ہیں. تمہارے اسلاف نے جو کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم خاندان کے ساتھ, شیعہ اس لیے ماتم کرتے ہیں. ان کے کرتوت کو یاد رکھو, پھر پوچھو, پھر کبھی نہیں پوچھو گے کہ شیعہ کیوں ماتم کرتے ہیں. شیعوں کی ماتم صحابہ کی تکفیر ہے. شیعوں کی ماتم غصب خلافت کی دلیل ہے. شیعوں کے ماتم غاصبین فدق کی جرم کا بہت بڑا صحیفہ ہے, بہت بڑا نمائش ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. شیعوں کا ماتم یہ ہے. اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب جو ہیں یہ خود اس بات کی دلیل ہے. تو جی یہ ویڈیوز آپ نے دیکھا. اس ویڈیوز میں آپ جان سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ حدیث ہے شیعہ سنی کتابوں میں, اور اس حدیث کو اہل سنت کے مولوی بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کیا کرتے تھے. باقی انسانی ہمدردی کی بات کی جائے تو اسلام دنیا میں سلامتی کا نام ہے, اسلام احساس کا نام ہے. تو اسی سلامتی کو, اسی احساس کو کربلا میں ایسے پامال کیا گیا کہ جانور, ابھی یہ جو بقرہ عید آ رہی ہے, جانوروں کو بھی جب ذبح کیا جاتا ہے تو ان کو پانی پلایا جاتا ہے. تو پھر وہ حسین جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کرتے ہیں, وہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا کہ 3 دن کی پیاس تھی. اور اگر آپ والدین ہیں تو اگر آپ والدین کے سامنے آپ کے بچوں کو قتل کر دیا جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو امام حسین کا ماتم سمجھ آنا چاہیے. اگر آپ بچے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے تو آپ کو کیا رونا نہیں آئے گا؟ آپ کو حضرت امام حسین کا ماتم سمجھ آنا چاہیے. تو کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان کا جوان بیٹا علی اکبر علیہ السلام شہید ہوا. کربلا میں حضرت امام حسین کا 6 مہینے کا بیٹا جناب علی اصغر علیہ السلام شہید ہوا. پھر کربلا میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو امام حسین کی بیٹی بی بی سکینہ اپنے باپ کو دیکھ رہی ہے کہ اس کے باپ کا جو ہے نا سر کٹ رہا ہے. پھر کربلا میں حضرت امام حسین کی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہا دیکھ رہی ہے کہ اس کے بھائی کا سر کٹ رہا ہے. پھر کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ ظلم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں سے انگوٹھی بھی اتار لی جاتی ہے. ان کا امامہ جو سر پہ پہنا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ بھی لوٹا جاتا ہے. تو کیا کہاں گئی انسانیت؟ اگر آپ کو واقعی جنت جانے کا شوق ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے سردار حضرت امام حسن اور حسین ہیں. تو یہ باتیں اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ شیعہ جب ماتم کرتے ہیں تو یہ ماتم ان لوگوں کے لیے احتجاج ہوتا ہے کہ جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو
شہید کیا اور وہ شہید کرنے والے کوئی اور نہیں مسلمان تھے۔ تو اسی لیے آپ جب کہتے کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ یار ہمارے ماں باپ کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہماری فیملی کو اگر ایسے کوئی شہید کرے تو کیا ہم نہیں روئیں گے؟ تو حسین اپنے ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہے، حسین ہمارے فیملی سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جنت کے سردار ہیں بھائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام سے محبت کر کے بتایا کہ حسین سے محبت کی جائے۔ تو اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں تو یہ پھر ماتم تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر انسانیت ہے، اگر آپ کی سینس کام کرتی ہے، سوچ کام کرتی ہے، اسلام جو ہے وہ بھلائی کے لیے آیا ہے، انسانیت کے لیے آیا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر انسانیت ہے تو پھر آپ کو ماتم بھی سمجھ آنا چاہیے۔ حضور پاک سرکار نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سرکار کی پشت کے اوپر حضرت امام حسین سوار ہو جاتے ہیں، تو رسول پاک سرکار جو ہے وہ سجدے میں ہوتے ہیں تو وہ سر نہیں اٹھاتے۔ امام حسین علیہ السلام سے اتنی محبت۔ پھر رسول کہتے ہیں کہ جوانان جنت کے سردار ہیں امام حسن اور حسین۔ تو اگر رسول پاک یہ نہ کہتے تو یہ حدیث نہ بنتی، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ رسول نے کہہ دیا جنت کے سردار امام حسین ہیں۔ تو پھر جب رسول امام حسین علیہ السلام سے اتنی محبت کر رہے ہیں تو ہم کیونکہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم رسول سے وفا کرتے ہیں، تو ہمیں غم ہوتا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ امام حسین سے محبت کی جائے۔ پھر جب امام حسین سے ہم محبت کرتے ہیں تو پھر امام حسین کے علیہ السلام کے اوپر جو ظلم ہے ہوتا ہے، بدترین ظلم ہوتا ہے، وہ پھر ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں روئے ہیں۔ تو پھر عاشقان رسول کیسے جو ہے وہ نہ روئیں، کیسے غم نہ کریں، کیسے ماتم نہ کریں؟ اگر آپ تک یہ ویڈیوز پہنچی ہے تو آپ انصاف کریں کہ آپ عاشق رسول ہے، تو پھر جس سے رسول محبت کرے ان سے محبت لازمی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ بھائی اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، اے امت جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنت کے سردار ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام۔ تو پھر بھائی جو شیعہ نے رسول ہے ان سے تو برداشت نہیں ہوتا امام حسین علیہ السلام کا غم۔ تو آپ کیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امید ہے کہ ہم آپ کو ماتم کی یہ جو ڈیپلی باتیں آپ کو سمجھانے میں ہم شاید کامیاب ہوئیں یا ناکام، اس کا فیصلہ آپ کے کامنٹ باکس میں ہوگا۔ کامنٹ باکس میں آپ کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ اگر آپ نے یہ ویڈیوز سمجھی ہے۔ اینڈ سکرین میں ہماری پلے لسٹ شو ہو رہی ہے، دیگر پوائنٹس پہ ہم نے بات کی ہے۔ یوں ہی ہم اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ درود بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد شریف۔ سلام یا امام مہدی علیہ السلام۔